السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے انتخابی مہم کے دوران روس کے صدر پوٹین کو گالی دی۔ روزنامہ دی بل کے مطابق جو بائیڈن نے سان فرانسسکو میں انتخابی مہم کے سلسلے میں ایک عطیہ تقریب سے خطاب کیا۔ جو بائیڈن نے صدر پوٹین اور بعض دیگر حکام کی وجہ سے مستقل نیوکلیئر جنگ کے اندیشے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اصل میں انسانی وجود کے لیے سب سے بڑا خطرہ ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں۔ خطاب میں صدر جو بائیڈن نے صدر پوٹین کے لیے غیر غلط جملے استعمال کیے۔ انہوں نے حزب اختلاف روسی سیاسی شخصیت الیکسی ناوالنی جیل میں موت کے حوالے سے صدر پوٹین کے خلاف بیان سے گریز کرنے پر ریپبلکن پارٹی سے صدارتی امیدواری کے امیدوار اور سابق صدر ڈونالڈ ٹرمپ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ امریکی صدر نے پوٹین کو ناوالنی کی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا اور کہا کہ مجھے ناوالنی کی موت پر حیرت تو نہیں ہوئی، لیکن غصہ ضرور آیا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے روس کے صدر پوٹین کو گالی دینے پر روس کی طرف سے رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ روسی صدارتی پیلس کرملن کے ترجمان پیسکوف نے کہا ہے کہ میرے خیال میں اس نوعیت کا الفاظ امریکہ کے وقار کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں۔ گالیاں دینے والے افراد خود اپنا اعتبار مجروح کر رہے ہیں۔ انہیں اپنے عہدے کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس طرح کے غیر غلط الفاظ ان کے عہدے کے لحاظ سے نہیں ہیں، اپنے عہدے کا لحاظ کرنا چاہیے۔ جو بائیڈن نے جو الفاظ کا استعمال کیا اس پر روسی کرملن کے ترجمان پیسکوف نے اس پر رد عمل ظاہر کیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کمانڈر نامی کتا ان کے محافظوں اور عہدیداروں کے لیے درد سر بن گیا، جس کے باعث کمانڈر یعنی کتے کو وائٹ ہاؤس سے نکال دیا گیا۔ CNN کی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں جو بائیڈن کے چہیتے کتے کمانڈر نے اکتوبر 2022 سے جولائی 2023 کے درمیان کم از کم 24 بار امریکی صدر کی حفاظت پر مامور خفیہ سروس کے اہلکاروں کو بری طرح کاٹ دیا۔ کتے کے کاٹنے کی وجہ سے ان عہدیداروں کی کلائی، بازو، کوہنی، کمر، سینہ اور کندھے پر گہرے زخم آئے تھے۔ ان پدرپا واقعات پر جو بائیڈن کے حفاظتی اہلکاروں میں میڈیکل کٹس بھی تقسیم کی گئی تھی۔ اس میڈیکل کٹ میں حفاظتی مقاصد کے لیے درد کش ادویات، اینٹی بائیوٹک، مرہم، کالی مرچ کا اسپرے، ایک کتے کے بسکٹ کا پیکٹ سمیت ایک چھوٹا نگہداشت پیکٹ شامل تھا۔ تاہم کمانڈر کے اہلکاروں پر حملہ نہ رکنے کی وجہ سے بالآخر صدر جو بائیڈن کے چہیتے کتے کو وائٹ ہاؤس سے منتقل کر دیا گیا، تاہم اس وقت وجہ نہیں بتائی گئی۔ امریکی ریپبلکن نمائندے اینڈی اوگلس نے غزہ میں فلسطینی بچوں کے حوالے سے نفرت بھرا تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں ان سب کو مار دینا چاہیے۔ امریکی رکن کانگریس کے اس نفرت بھرے تبصرے پر انہیں ڈیموکریٹس اور امریکہ میں بسنے والے مسلمان کمیونٹی کی جانب سے شدید تنقید نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایک بیان میں امریکن مسلم ایڈوائزری کونسل نے اینڈی اوگلس کے بیان کی مذمت کی اور کہا کہ ان کا تبصرہ فلسطینی عوام کے خاتمے کو فروغ دینے کے مترادف ہے۔ سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ویڈیو میں دیکھا گیا ہے کہ خاتون سوال کرتی ہے کہ بچوں کے کئی لاشوں کی فوٹیج دیکھیے، میرے ٹیکس دہندگان سے آپ ان بچوں پر بمباری کر رہے ہیں، جس پر امریکی رکن کانگریس دو ٹوک جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ان سب کو مار دینا چاہیے۔ حماس اور فلسطینی 20 سال سے اسرائیل پر حملے کر رہے ہیں، اب قیمت ادا کرنے کا وقت ہے۔ اور پھر انہوں نے کیمرے کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا کہ ڈیڈ ٹو حماس۔ دوسری جانب اوگلس کی ترجمان ایما اسٹیل نے ان کے بیان کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ وہ فلسطینیوں کا ذکر نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ واضح طور پر حماس کا حوالہ دے رہے تھے۔ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی یہ ویڈیو 15 فروری کی ہے، تاہم یہ ویڈیو فوٹیج سوشل میڈیا پر اس وقت پوسٹ کی گئی جب صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے آج اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد کو تیسری بار ویٹو کر دیا تھا۔ وسطی غزہ میں نصیرات پناہ گزین کیمپ میں واقع مکان پر اسرائیلی فضائی حملے میں کم از کم 17 فلسطینی جاں بحق اور 34 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ مقامی طبی ذرائع نے آج زنہوا نیوز کو یہ اطلاع دی۔ ذرائع نے بتایا کہ امدادی کارروائیاں ابھی بھی جاری ہیں اور مہلوکین میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ ذرائع نے مزید کہا کہ بازیاب ہونے والے تمام متاثرین کو اقصی شہداء اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ عینی شاہدین کے حوالے سے زنہوا نے بتایا کہ اسرائیلی جنگی طیارے نے بے گھر خاندانوں کو پناہ دینے والے مکان پر متعدد میزائل داغے۔ زبردست دھماکے سے عمارت زمین بوس ہو گئی اور کیمپ کے مغربی حصے میں پڑوسی مکانوں کو شدید نقصان پہنچا۔ دریں اثنا حماس کے زیر انتظام وزارت صحت نے ایک پریس بیان میں کہا کہ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی حملوں میں فلسطینیوں کی ہلاکتوں کی تعداد 29,330 ہو گئی ہے، جبکہ 69,333 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیل اور حماس تنازع اب بھی جاری ہے۔ روس نے ٹینکوں اور ڈرونوں کی پیداوار میں اضافہ کر دیا ہے۔ روس کے وزیر دفاع نے اپنے بیان میں کہا کہ گزشتہ سال فوج کے زیر استعمال ڈرونوں کی تعداد میں 17 گنا اور ٹینکوں کی تعداد میں 6 گنا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ توپوں اور طیاروں کے گولوں کی تعداد بھی 17 گنا بڑھا دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2023 میں روس افواج میں
कॉन्ट्रैक्ट पर 5,40,000 से जायद फौजियों की भर्ती की गई। 6 डिवीजनों पर मुश्तमिल इस भर्ती से एक इजाफी फौज बन गई है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल कॉन्ट्रैक्ट पर की गई भर्ती इस वक्त बेहतरीन तरबियत याफ्ता पेशावर यूनिटों में तब्दील हो चुकी है। रवां साल के आगाज़ से अब तक कॉन्ट्रैक्ट पर तकरीबन 50,000 अफराद की भर्ती की जा चुकी है और इस तादाद में मुस्तकिल इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी फ़ौज ने 2023 के मौसम गर्मा से जवाबी हमलों का आगाज़ किया, लेकिन अभी तक रूसी फ़ौज की पहली दिफाई लाइन तक को तोड़ने में कामयाब नहीं हो सकी। उनके मुताबिक दिफाई लाइन के 80% को इंजीनियर यूनिटों और रेलवे लाइन यूनिटों ने तामीर किया है। बदर के जवाबी हमलों की तैयारी के दौरान यूक्रेनी फरीक ने कहा था कि रूसी फरीक ने वसी अराजी पर बारूदी सुरंगों का घना जाल बिछाया हुआ है। जंगी मुबसरीन का कहना है कि रूसी दिफाई लाइन के इर्द गिर्द दूर दूर तक फैले बारूदी सुरंगों के खेत यूक्रेनी ऑपरेशन को नाकाम बनाने वाली सरफहरिस्त वजूहात में से एक है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो पिछले चंद घंटों के दौरान जंगल की आग की तरह फैल गया है, मरहूम इराकी सदर सद्दाम हुसैन को दिखाया गया। सदर एक इंटरव्यू में नमोदार हुए, जबकि पोस्ट करने वाले ने दावा किया है कि इसे 2024 में रिकॉर्ड किया गया, जिसका मतलब है कि सदर अब भी जिंदा है। सारिफ ने लिखा कि यह सबूत है कि सद्दाम हुसैन 2024 में जिंदा हैं, वो आपको एक बड़ा सरप्राइज देंगे। इस वीडियो में इराक के साबिक सदर सद्दाम की आवाज़ और लहजा इनकी हकीकी आवाज़ और लहजे से मुख्तलिफ लग रही है। वीडियो पर तबसरा करने वालों में से कुछ का ख्याल है कि यह सच है और ये कि मरहूम सदर अभी भी मौजूद हैं और नज़रों से पोशीदा हैं, जबकि बाज़ का ख्याल है कि यह झूठा और नकली वीडियो था, क्योंकि इनकी मौत 20 साल से ज़्यादा अरसा कबल हो चुकी है। दर हकीकत यह वीडियो झूठी है और ऑडियो टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इसमें तरमीम की गई है, जबकि सद्दाम का असल इंटरव्यू 2003 में किया गया था। यह सद्दाम हुसैन के 4 फरवरी 2003 को किए गए एक पुराने इंटरव्यू से इख्तिबास है, जो बरतानवी चैनल 4 पर नशर हुआ था। असल इंटरव्यू में सदर की आवाज़ नकली इंटरव्यू से मुख्तलिफ लगती है। काबिल ज़िक्र है कि सद्दाम हुसैन ने असल इंटरव्यू में बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों और अलकायदा के बारे में बात की थी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आवाज़ बदलकर तासुर दिया गया है। सद्दाम हुसैन इस बारे में बात कर रहे थे कि वो अभी तक जिंदा हैं और इन्हें फांसी नहीं दी गई है। सऊदी अरब की वजारत हज व उम्रे ने ज़ायरीन को हरमैन शरीफीन, मस्जिद हरम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तस्वीर या सेल्फी लेने से गुरेज करने की हिदायत दी। इस हवाले से वजारत हज सऊदी अरब की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि ज़ायरीन हरमैन शरीफीन में तस्वीर या सेल्फी लेने से गुरेज करें और हरमैन शरीफीन के आदाब को मलहूज़ रखें। हिदायतनामे में कहा गया है कि तस्वीर या सेल्फी से दीगर ज़ायरीन को जहमत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए मस्जिद हरम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिले के वक्त तस्वीर या सेल्फी से गुरेज किया जाए, जबकि ज़ायरीन हरमैन में इन रास्तों पर भी डेरे ना डालें जो आमद-ओ-रफ्त के लिए मख्तस हैं। वजारत हज का ये भी कहना है कि ज़ायरीन तवाफ़ और नमाज के दौरान फ़ोटोग्राफी में दूसरों की प्राइवेसी का ख्याल करें। बेहतर यही है कि फ़ोटोग्राफी या सेल्फी में कीमती वक्त ज़ाया करने के बजाय ज़ायरीन खुद को इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा मशगूल कर दें। खादिम हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को इमारती क़यादत की तरफ से यौम तासीस पर मुबारकबाद पेश की गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक इमारत के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद, नायब सदर व वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम और नायब सदर व नायब वज़ीर आज़म शेख मंसूर बिन जायद की तरफ से तहनीती पैगामात मौसूल हुए। इमारती क़यादत ने यौम तासीस पर सऊदी क़यादत, अवाम और मुल्क के लिए नेक जज्बात के इजहार करते हुए मज़ीद तरक्की व कामरानी की उम्मीद ज़ाहिर की। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को मराकिश के फरमानरवा शाह मोहम्मद शशम की तरफ से तहनीती पैगाम मौसूल हुआ। सऊदी क़यादत को शारजा के हुक्मरान शेख डॉक्टर सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासमी, उम्मुल क़वीन के हुक्मरान शेख सऊद बिन राशिद अल मला की तरफ से भी मुबारकबाद पेश की गई। क़ब्ल अमीर ख़तर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और सुल्तान ओमान के फरमानरवा सुल्तान हाशिम बिन तारिक की तरफ से भी तहनीती पैगाम मौसूल हुए हैं। हरमैन शरीफीन में दीनी उमूर के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सुदैस ने यौम तासीस पर खादिम हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को मुबारकबाद पेश की। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक उन्होंने 3 सदी पहले इमाम मोहम्मद बिन सऊद के हाथों पहली सऊदी रियासत के क़याम की याद मनाने पर सऊदी अवाम को भी तहनीत पेश की। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के क़याम के अव्वल रोज़ से ये रियासत इस्लाम की अलंबरदार और कुरान व सुन्नत को अपना दस्तूर बना रखा है। सऊदी रियासत ने हमेशा सल्फ़ सालेहीन के नहज के इख्तियार किया और हरमैन शरीफीन और इसके ज़ायरीन की खिदमत की। उन्होंने कहा कि सऊदी रियासत अव्वल रोज़ से मजबूत बुनियादों पर कायम है। मुबारक सरजमीन पर फ़ख्र करें, इसकी गहरी तारीख़ से वाबस्ता हों और उसके बयानियान से रिश्ता मजबूत करें। अलावाज़ीन, दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए ये बात काबिल फ़ख्र है कि इस मुल्क में इनका क़िबला है। यहाँ अव्वलीन वही का नुज़ूल हुआ, यहीं पर इनके मनासिक हज अदा किए जाते हैं।
انہوں نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پر امن و امان کو قائم و دائم رکھیں اور خادم حرمین شریفین اور ولی عہد کی حفاظت فرمائیں اور انہیں توفیق سے نوازیں اور ہم سب اس ملک کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیں۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ خاقان فیدان نے امریکی ہم منصب اینٹھنی بلنکن سے بات چیت کی، جس میں غزہ میں فوری جنگ بندی کے لیے ممکنہ اقدامات پر غور کیا گیا۔ ترک وزیر خارجہ نے G20 وزرائے خارجہ اجلاس کے سلسلے میں برازیل کے شہر ریو ڈی جانیرو میں امریکی ہم منصب سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران غزہ کی پٹی میں فوری جنگ بندی کے لیے ممکنہ اقدامات پر غور کیا گیا۔ اس کے علاوہ بات چیت میں روس یوکرین جنگ، نیٹو کی وسعت، آذربائیجان، آرمینیا، امن صورتحال اور دیگر علاقائی و عالمی مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نواز کے صدر شہباز شریف نے سعودی عرب کے یوم تاسیس پر سعودی عوام کو مبارکباد پیش کی۔ آج جمعرات کو اپنے پیغام میں شہباز شریف نے کہا کہ اس خاص دن پر ہم اپنے سعودی بھائیوں اور بہنوں کے لیے خوشحالی، امن اور اتحاد کی خواہش رکھتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب کے یوم تاسیس پر خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مسلم لیگ نواز کے صدر کا کہنا تھا کہ یہ سعودی عرب کی بھرپور تاریخ اور ورثے کے احترام کا ایک اہم موقع ہے، جس کی بنیاد 3 صدیاں قبل امام محمد بن سعود نے رکھی تھی۔ متحدہ عرب امارات میں رواں سال رمضان کے 30 روزے ہونے کا امکان ہے، جبکہ حکومت کی جانب سے عید کی تعطیلات کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق متحدہ عرب امارات میں عید کی تعطیلات 29 رمضان سے 3 شوال تک ہونے کا اعلان کیا گیا ہے، یعنی چاند کے حساب سے 4 سے 6 دن کی چھٹیاں ہو سکتی ہیں اور زیادہ امکان ہے 6 دن کی تعطیلات کا۔ ماہرین فلکیات کے بقول ممکنہ طور پر متحدہ عرب امارات میں پہلا روزہ 12 مارچ کو ہوگا اور اس برس رمضان کا مہینہ 30 دن کا ہونے کا قوی امکان ہے۔ اگر ایسا ہوا تو 29 رمضان سے 3 شوال کی چھٹیاں 6 دن کی ہو جائیں گی، کیونکہ 3 شوال ہفتے کی ہوگی اور اگلے روز اتوار کو ہفتہ وار تعطیل ہوگی، اور اگر رمضان 29 دن کا ہوا تو یہ چھٹیاں 4 دن کی ہوگی، جس کا امکان بہت کم ہے۔ متحدہ عرب امارات میں رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے اجلاس 10 مارچ کو ہوگا اور رواں سال روزے کا دورانیہ 13 گھنٹے 45 منٹ سے 14 گھنٹے 25 منٹ تک ہوگا۔